FATF کیا ہے؟ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس FATF ایک بین الاقوامی ادارہ ہے جس کا قیام 1989 میں عمل میں آیا تھا۔ اس ادارے کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ بین الاقوامی مالیاتی نظام کو دہشت گردی، کالے دھن کو سفید کرنے اور اس قسم کے دوسرے خطرات سے محفوظ رکھا جائے، اور اس مقصد کے لیے قانونی، انضباطی اور عملی اقدامات کیے جائیں۔ اس تنظیم کے 35 ارکان ہیں جن میں امریکہ، برطانیہ، چین اور انڈیا بھی شامل ہیں۔ البتہ پاکستان اس تنظیم کا رکن نہیں ہے۔ اس کے ارکان کا اجلاس ہر 3 برس بعد ہوتا ہے، جس میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی جاری کردہ سفارشات پر کس حد تک عمل درآمد ہو رہا ہے۔ کیمبرج یونیورسٹی۔ برطانیہ کی قدیم کیمبرج یونیورسٹی دریائے کیم کے کنارے واقع ہے، جس کی مناسبت سے اسے کیمبرج یعنی دریائے کیم کے پل کے نام سے موسوم کیا گیا ہے۔ دنیا بھر میں مشہور یہ یونیورسٹی 1231 میں بادشاہ ہنری سوم کی منظوری سے قائم ہوئی۔ 1854 تک کیمبرج اور آکسفورڈ یونیورسٹی کے دروازے عیسائیوں کے پروٹسٹنٹ فرقے جو چرچ آف انگلینڈ کے 39 اصولوں پر ایمان نہ لاتے ہو سے تعلق رکھنے والے افراد کے لیے بند تھے۔ 1871 تک ان دونوں یونیورسٹیوں میں اس فرقے کے کسی فرد کو کسی قسم کا امتیاز یا وظیفہ تعلیم بھی نہیں مل سکتا تھا۔ کیمبرج یونیورسٹی میں طویل عرصے تک لڑکیوں کا داخلہ بھی ممنوع رہا۔ 1869 میں یہاں لڑکیوں کا پہلا کالج قائم ہوا، اور وقت گزرنے کے ساتھ اب یونیورسٹی میں 3 ایسے کالج ہیں جہاں صرف لڑکیوں کو داخلہ دیا جاتا ہے۔ اس یونیورسٹی کے الحاق میں 31 کالج اور 100 سے زائد تدریسی شعبے ہیں۔ کیمبرج یونیورسٹی پریس دنیا کا قدیم ترین اشاعتی ادارہ اور دوسرا بڑا یونیورسٹی پریس ہے۔ یہاں 8 ثقافتی اور سائنسی میوزیم ہے، جن میں فٹز ولیم میوزک اور بوٹنگ گارڈن سب سے زیادہ معروف ہیں۔ کیمبرج کی لائبریریوں میں تقریباً 1.5 کروڑ کتابیں موجود ہیں، بلکہ صرف کیمبرج یونیورسٹی لائبریری میں ہی 80 لاکھ کتابیں ہیں۔ اس یونیورسٹی سے 20 نامور شخصیات نے فیض حاصل کیا ہے، جن میں 116 نوبیل انعام یافتہ، 10 فیلڈ میڈلسٹ، 6 ٹرننگ ایوارڈز یافتہ اور 15 برطانوی وزرائے اعظم شامل ہیں۔ شہد کی مکھیاں بنبناتی کیوں ہیں؟ شہد کی مکھیوں سے آنے والی بنبناہٹ کی آواز ان کے پروں کی تیز حرکت سے پیدا ہوتی ہے۔ پروں کی تیز حرکت سے ہوا میں ہلکورے بنتے ہیں اور یہ گونج تخلیق کا سبب بنتے ہیں۔ تمام پتنگے اپنے پروں کو ایک مخصوص حرکت دے کر اڑتے ہیں۔ یہ حرکت پروں کو پڑپڑانے یعنی اوپر سے نیچے لانے پر مشتمل ہوتی ہے اور بہت تیز ہوتی ہے، لیکن کچھ پتنگے اپنے پروں کو بہت آہستہ حرکت دیتے ہیں۔ مثلاً تتلی اپنے پروں کو ہر سیکنڈ میں 6 سے 10 مرتبہ ہلاتی ہے۔ ایسی سست حرکت سے بنبناہٹ کی آواز نہیں پیدا ہوتی۔ دوسرے حشرات الارض مثلاً مچھر اپنے چھوٹے چھوٹے پروں کو نسبتاً تیز حرکت دیتے ہیں، چنانچہ ان کی آواز بھی کم ہوتی ہے اور صرف اس وقت سنائی دیتی ہے جب یہ ہمارے کانوں کے قریب ہوتے ہیں۔ شہد کی مکھیوں کے پر بڑے ہوتے ہیں اور ان کی حرکت نہایت ہی تیز ہوتی ہے۔ یہ حرکت 1 سیکنڈ میں 300 سے 400 مرتبہ عمل میں آتی ہے، چنانچہ ایسی آواز پیدا ہوتی ہے جو دور سے بھی سنائی دیتی ہے۔ اویغور کون ہے؟ اویغور مسلمان نسلی طور پر ترکل نسل ہے اور یہ چین کے مغربی علاقے میں آباد ہے، جہاں ان کی تعداد تقریباً 1 کروڑ 10 لاکھ ہے۔ یہ سنکیانگ کی کل آبادی کا 45% ہے۔ ثقافتی طور پر یہ وسط ایشیائی ممالک سے قریب ہے اور ان کی زبان بھی ترکی سے قدر مماثل ہے۔ سنکیانگ کی سرحدیں بھارت، افغانستان، پاکستان اور منگولیا سے ملتی ہیں۔ 20ویں صدی کے آغاز میں اویغور مسلمان کشمیر اور لداخ کے علاقوں میں آباد تھے، لیکن بعد میں وہ وہاں سے نقل مکانی کر گئے۔ کشمیر میں آج بھی چند ایسی گلیاں موجود ہیں جن کے نام ظاہر کرتے ہیں کہ وہاں اویغور مسلمان رہا کرتے تھے، اور آج دنیا میں تقریباً 24 ممالک ہیں
جہاں اویغور مسلمان رہتے ہیں، جو چین سے باہر ہونے کے باعث نسبتاً زیادہ محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ حالیہ دہائیوں میں سنکیانگ میں ہان، جو کہ چین کی اکثریتی نسل ہے، چینیوں کی بڑی آبادی وہاں منتقل ہوئی ہے اور اویغوروں کو ان سے خطرہ لاحق ہے۔ چین نے سنکیانگ کو ملک کے اندر تبت کی طرح ایک خود مختار خطہ قرار دے رکھا ہے۔ ایشیا پیسیفک گروپ، یہ فائنینشیل ایکشن ٹاسک فورس یعنی FATF کا ایک ریجنل گروپ ہے۔ FATF میں اپنی تجاویز پر عمل درآمد کے حوالے سے جائزہ لینے کے لیے ریجنل گروپ بنائے جاتے ہیں، جن کے مندوبین رکن ریاستوں میں جاتے ہیں، ان کے قوانین اور عمل درآمد کے خود و خال دیکھ کر ان کا تفصیلی جائزہ لیتے ہیں اور اس طرح رپورٹ تیار کرتے ہیں جس میں اس ملک کی رینکنگ کے ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا جاتا ہے کہ کہاں کیا کمی ہے اور مزید کیا کرنے کی ضرورت ہے۔ کلسٹر بم، کلسٹر بم فضا یا زمین سے پھینکے جانے والے گولوں کی ایک ایسی قسم ہے جس کے اندر چھوٹے چھوٹے مزید گولے موجود ہوتے ہیں۔ یہ گولہ جب پھینکا جاتا ہے تو اس سے نکلنے والے مزید چھوٹے گولے وسیع علاقے میں جانی نقصان یا گاڑیوں کو تباہ کرنے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ ایک بنیادی کلسٹر بم خالی شیل ہوتا ہے جس کے اندر 2 سے لے کر 2000 تک چھوٹے بم موجود ہوتے ہیں۔ پہلے کلسٹر بم کا استعمال دوسری جنگ عظیم کے دوران سویلین اور ملٹری اہداف کے خلاف کیا گیا تھا۔ یہ گولے حملے کے وقت بھی اور اس کے بعد بھی سول آبادیوں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں، کیونکہ نہ پھٹنے والے گولوں کو اکثر ہٹایا یا ناکارہ نہ بنایا جائے تو طویل عرصے بعد بھی یہ نقصان پہنچانے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جبکہ انہیں تلاش کرنے اور ہٹانے کی لاگت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے مئی 2008 میں آئرلینڈ میں کلسٹر بموں پر ہونے والے کنونشن کی توثیق کرنے والے ممالک پر اس بم کے استعمال کی پابندی عائد ہے، جبکہ 2010 سے اس پر پابندی انٹرنیشنل قوانین کا حصہ ہے اور اب تک 120 ممالک اس کنونشن میں شامل ہیں۔ ریکٹر اسکیل کیا ہے؟ ریکٹر اسکیل ایک پیمانہ ہے جس سے زلزلے کی شدت کی پیمائش کی جاتی ہے۔ ریکٹر اسکیل کے موجد ایک امریکی سائنسدان چارلس ریکٹر ہے، جنہوں نے 1935 میں ایک آلہ متعارف کرایا تھا جس میں 1 سے لے کر 10 کے اسکیل پر زلزلے کی پیمائش کی جا سکتی ہے۔ ڈیپ فیک کیا ہے؟ ڈیپ فیک تصاویر یا ویڈیوز ایسے ہوتے ہیں جن میں نظر آنے والے لوگ جو کہہ یا کر رہے ہوتے ہیں وہ انہوں نے کبھی کیا نہیں ہوتا، اور اس مقصد کے لیے تصاویر کا کافی ڈیٹا درکار ہوتا ہے تاکہ حقیقی نظر آنے والی فوٹیج یا تصویر تیار ہو سکے۔ ڈیپ فیک ٹیکنالوجی کے آگے بڑھنے میں چہرے بدلنے والے مقبول الگورتھمز کی مقبولیت کا اہم کردار ہے، جبکہ مشین لرننگ ٹیکنیکس بھی اس کی بڑی وجہ ہے۔ گوگل کی تخلیق کیلیفورنیا کی اسٹینفورڈ یونیورسٹی کے نوجوان طالب علموں لیری پیج اور سرگے برن کے درمیان ہونے والی ملاقات سے ہوئی۔ دونوں PhD کے طالب علم تھے۔ انہوں نے ورلڈ وائڈ ویب www یعنی انٹرنیٹ پر موجود صفحات کو ملانے کے لیے ابتدائی طور پر بیکرب نامی ایک سرچ انجن بنایا، جو مختلف شکلوں میں تبدیل ہو کر بالآخر گوگل بنا۔ اگلے 3 سالوں میں ان کا یہ سرچ انجن نہ صرف تعلیمی اداروں میں کامیاب ہوا بلکہ اس نے ٹیکنالوجی اداروں کی توجہ بھی حاصل کر لی۔ پہلی بار اگست 1998 میں ٹیکنالوجی کے ادارے سن مائکرو سسٹمز کے شریک بانی اینڈی بیچلوشیم نے انہیں $1,00,000 کا سرمایہ فراہم کیا۔ ستمبر 1998 میں گوگل کی نجی کمپنی کے طور پر تشکیل ہوئی۔ نئے کارپوریٹ ادارے نے کیلیفورنیا کے مینلو پارک میں موجود ایک گیراج سے کام کا آغاز کیا۔ اس گیراج کو کرائے پر حاصل کیا گیا اور آگے چل کر یہی گیراج ادارے کا مرکزی دفتر بنا۔ اس گیراج کی مالکن سوزن وجوکی پہلے گوگل کی مارکیٹنگ مینیجر بنی اور پھر اس ادارے کی کمپنی یوٹیوب کی چیف ایگزیکٹو آفیسر CEO بن گئی۔ اسی گیراج کی حدود کو بڑھا کر ماؤنٹین ویو تک پھیلایا گیا۔
جہاں آج گوگل پلیکس کے نام سے دنیائے انٹرنیٹ کے سب سے بڑے ادارے کا ہیڈ کوارٹرز موجود ہے۔ ڈینگی بخار مادہ مچھر کے کاٹنے سے پھیلتا ہے۔ یہ مچھر صاف پانی اور زیادہ تر گھروں میں افزائش پاتا ہے۔ اس کی ایک مخصوص پہچان یہ ہے کہ اس کے جسم پر سیاہ اور سفید دھبے ہوتے ہیں۔ اس مچھر کے کاٹنے کی وجہ سے انسان ڈینگی بخار میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ بارشوں کے بعد ان مچھروں کی افزائش میں اضافہ ہو جاتا ہے اور ان کے کاٹنے سے ڈینگی بخار کے کیسز بھی دگنا ہو جاتے ہیں۔ یہ ایک متعدی بیماری ہے اور ایک مخصوص وائرس سے پھیلتی ہے۔ ڈینگی مچھر صبح روشنی ہونے سے پہلے اور شام میں اندھیرا ہونے سے 2 گھنٹے قبل زیادہ متحرک ہوتا ہے۔ اس کی افزائش اگست سے اکتوبر کے دوران میں ہوتی ہے اور سرد موسم میں ڈینگی کی افزائش نسل رک جاتی ہے۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک اور شیئر ضرور کیجیے اور کمنٹ باکس میں ہمیں اپنے قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے۔ اپنا دوستوں اور رشتہ داروں کا خیال رکھیں۔